بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قواعد فقہیہ پر مشتمل کتاب الاشباہ والنظائر، جو کہ حضرت امام ابن نجیم مصری حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تصنیف کردہ ہے، اس کے دروس کا سلسلہ چل رہا ہے، اور چھٹا قاعدہ یعنی العادۃ محکمۃ، اس کے حوالے سے ہماری بحث چل رہی ہے۔ کل کے سبق میں جو ہے وہ جو مسائل ہم پڑھ رہے تھے ان میں آخری مسئلہ یہ تھا کہ حلف لا یرکب حیوانا یحنس بالرکوب علی الانسان لتناول اللفظ والعرف العملی وهو انه لا يركب عادة لا يصلح مقیدا ذکرہ الزیلعی بخلاف لا يركب دابة كما قدمناه وقد استمر على ما مهده وقد علمت رده لكن لم يجب ابن الہمام عن هذا الفرعی۔ اس کے بعد انہی مسائل میں ایک مسئلہ اور بیان فرماتے ہیں، الثالثۃ، تیسرا مسئلہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ لو حلف لا یہدم بیتا، کسی شخص نے یہ قسم کھائی کہ وہ کوئی گھر نہیں گرائے گا، حنسا بہدم بیت العنکبوتی، تو بیت عنکبوت یعنی مکڑی کا جو گھر ہوتا ہے، یا جس کو ہم مکڑی کا جالا کہتے ہیں، اسے اگر وہ گرا دیتا ہے تو حانس ہو جائے گا۔ اس نے قسم یہ کھائی تھی کہ وہ کوئی گھر نہیں گرائے گا، اور اس نے مکڑی کا جالا توڑ دیا، اسے گرا دیا، تو حانس ہو گیا۔ بخلاف لا يدخل بیتن، اچھا اس میں دیکھیے کہ بظاہر جو ہے وہ عرف میں جو مکڑی کا جالا ہوتا ہے اسے بیت نہیں کہا جاتا، تو یہ وہ مسائل بیان کر رہے تھے کہ جہاں پہ عرف اور لغت کے اندر جو ہے وہ اختلاف آ جاتا ہے۔ بخلاف لا يدخل بیتن، برخلاف اگر وہ کہتا ہے کہ میں کسی گھر میں داخل نہیں ہوں گا، تو اگر بیت عنکبوت میں داخل ہو جاتا ہے تو حانس نہیں ہوگا۔ اگر ہدم بیت کی بات کرتا ہے، گھر کو گرانے کی، تو بیت عنکبوت گرانے سے حانس ہو جائے گا، اور اگر دخول بیت کی بات کرتا ہے تو بیت عنکبوت میں داخل ہونے سے حانس نہیں ہوگا۔ اچھا، بیت عنکبوت میں داخل ہونے سے مراد یہ ہے کہ کوئی مکڑی نے بہت بڑا جالا بنا ہے، جو بہت زیادہ بڑا ہے، کافی پرانا، جیسے ویرانوں کے اندر ہوتا ہے، تو اب اس نے اس کو توڑ کر اس کے اندر چلا گیا تو حانس نہیں ہوگا۔ وفرق الزیلعی بینہما، اب یہاں پر جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہدم بیت کی بات کرتا ہے، گھر گرانے کی، تو حالانکہ عرف میں ہمارے ہاں مکڑی کے جالے کو جالا کہتے ہیں، گھر تو نہیں کہتے، تو حانس نہیں ہونا چاہیے اسے عرف کے حیثیت سے اگر ہم دیکھیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر دخول بیت کی بات کرتا ہے تو اس میں مکڑی کے گھر میں داخل ہونے سے حانس نہیں ہوگا۔ امام زیلعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں پر فرق بیان کیا کہ ہدم کے اندر بیت عنکبوت کو بیت شمار کیا جا رہا ہے، اس لیے حانس ہو رہا ہے، اور دخول میں بیت عنکبوت کو بیت شماری نہیں کیا جا رہا، اس لیے دخول سے حانس نہیں ہو رہا۔ تو فرمائیں کہ
فرق الزیلعی بینہما بامکان العمل بحقیقتہ فی الہدم۔ امام زیلعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہدم اور دخول میں اس حیثیت سے فرق کیا ہے کہ ہدم میں حقیقت پر عمل مکمل ہے، ٹھیک ہے، امکان العمل بحقیقتہ فی الہدم، کہ جو امکان حقیقت ہے، امکان عمل ہے حقیقت پر، وہ گویا کہ مکمل ہے، صحیح ہے، کیونکہ مکڑی کا جو جالا ہے اسے توڑا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، بخلاف الدخول، برخلاف دخول کے، کہ مکڑی کے جالے میں جو دخول ہے وہ حقیقتاً دخول نہیں ہوتا، یعنی وہ ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی چار دیواری اس نے بنائی ہے، اب وہ ایک جالا بنا ہوا ہے، اس میں جو ہے وہ جا رہا ہے، تو یہ حقیقتاً تو دخول نہیں کہلائے گا۔ اس لیے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اگر ہدم کرے گا تو حانس ہو جائے گا، اور اگر دخول کرے گا کسی بھی طریقے سے تو حانس نہیں ہوگا۔ ولو صح، اب اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں ولو صح هذا المسلک، تو اگر اس مسلک کو اگر یہ مسلک درست ہو، اچھا یہاں پر یہ ملک لکھا ہوا ہے، اس میں یہ ملک نہیں ہے، یہ مسلک ہے، ٹھیک ہے، تو اگر یہ مسلک یعنی یہ موقف درست ہو تو لم یصح بناء الایمان علی العرف، تو پھر ایسی حیثیت سے ایمان یعنی قسموں کی بنیاد جو ہے وہ عرف پر رکھنا صحیح نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، بناء لم یصح الایمان علی العرف الا عند تعذر العمل بحقیقتہ اللغویۃ، تو پھر ایمان کی بنیاد عرف پر رکھنا درست نہیں ہوگا مگر اس صورت میں جب کہ حقیقت لغویہ جو ہے وہ متعذر ہو، کیونکہ امام زیلعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو یہی اشارہ کر رہے ہیں کہ بھائی جس چیز کی حقیقت پر عمل ممکن ہے تو وہ ایمان میں معتبر ہے، اور جس کی حقیقت پر عمل ممکن نہیں ہے وہ ایمان یعنی قسموں میں معتبر نہیں ہونا چاہیے۔ تو پھر کہتے ہیں پھر عرف کا تو ہم اعتبار نہیں کریں گے، ہم تو یہ دیکھیں گے کہ بھئی جہاں پر حقیقت ممکن ہے وہاں درست ہے، جہاں حقیقت لغویہ ممکن نہیں ہے وہاں پر درست نہیں ہے۔ الرابعۃ، چوتھا مسئلہ اسی حوالے سے بیان فرماتے ہیں کہ حلف لا یاکل لحما، کسی نے قسم کھائی کہ وہ گوشت نہیں کھائے گا، تو فرماتے ہیں حنس باکل الکبد، تو وہ جو ہے کلیجی کھانے سے حانس ہو جائے گا، والکرشی، اور وجڑی کھانے سے بھی حانس ہو جائے گا، علی ما فی الکنز، اس بنیاد پر جو کہ کنز الدقائق میں بیان کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، مع انہ لا یسمى لحما عرفا، حالانکہ کلیجی اور اجڑی کو جو ہے وہ عرف میں لحم نہیں کہا جاتا، گوشت نہیں کہا جاتا، ولذا قال فی المحیط، اور اسی وجہ سے محیط کے اندر فرمایا کہ انما یحنس علی عادت اہل الکوفۃ، کہ وہ اہل کوفہ کی عادت کے مطابق جو ہے حانس ہو جائے گا، واما فی عرفنا فلا یحنس، اور ہمارے عرف کی حیثیت سے حانس نہیں ہوگا، لأنہ لا یعد لحما، کیونکہ کلیجی اور اجڑی کو ہمارے ہاں جو ہے وہ گوشت نہیں کہا جاتا، وہو حسن جدا، امام ابن نجم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ زیادہ بہتر قول ہے۔ ومن ھذا وامثالہ علم ان العجمی یعتبر عرفہ قطعا،
فرماتے ہیں کہ اسی طرح کی اور دیگر مثالوں سے یہ بات جو ہے وہ واضح ہو جاتی ہے کہ جو عجمی ہوتے ہیں ان کا عرف جو ہے وہ قطعاً جو ہے معتبر ہوتا ہے، کیونکہ عجمیوں کے ہاں جو ہے وہ پھر چیزیں مختلف ہو جاتی ہیں اور ان کی لغات میں اس قدر وسعت نہیں پائی جاتی جتنی وسعت جو ہے یہاں پر عربی کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک چیز کے کئی نام ہیں اور ہر کیفیت ہر چیز کو مختلف ناموں سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ومن ہاؤنا قال الزیلعی، اور اسی وجہ سے امام زیلعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا فی قول صاحب الکنز، صاحب کنز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قول کے حوالے سے کہ والواقف علی سطح الداخلی، ارشاد فرمایا کہ جی اچھا، اس حوالے سے امام زیلعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امام صاحب کنز جو ہیں ان کے قول کے حوالے سے فرمایا کہ الواقف علی السطح داخل، کہ جو شخص کسی کے چھت پر کھڑا ہوگا، واقف ہوگا، تو اسے گھر میں داخل سمجھا جائے گا۔ یعنی وہ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ گھر میں داخل ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب تک آپ اس کے صحن میں نہیں جاتے تب تک جو ہے وہ آپ داخل شمار نہیں ہوں گے، اگر آپ کسی کی چھت پر بھی جائیں گے تو داخل شمار ہوں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ عجمیوں کے ہاں عرف ہے، ہمارے ہاں بھی اس کو جو ہے وہ دخول بیت ہی مانا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں کہ ان المختار لا يحنس فی العجم لانہ لا یسمى داخلا عندهم۔ اچھا، اب یہ ہمارے ہاں، جیسے میں نے یہ بات آپ کو بتائی کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ فی زمانہ عرف میں اگر دیکھا جائے تو اسے داخل ہی مانا جاتا ہے بعض مقامات پر، اور بعض مقامات پر داخل نہیں مانا جاتا۔ تو یہ جو امام زیلعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے زمانے کے عرف کی حیثیت سے جو عجمیوں کا عرف بیان کیا وہ یہ ہے کہ عجمیوں کے ہاں جو ہے وہ واقف سطح یعنی چھت پر آنے والے شخص کو جو ہے وہ داخل نہیں مانا جاتا تھا۔ تو اب اگر کوئی شخص کی کوئی قسم کھاتا ہے کہ میں فلاں کے گھر میں داخل نہیں ہوں گا، تو ایسی صورتحال کے اندر اگر وہ اس کی چھت پر جاتا ہے تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حانس ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ بھئی اعجمیوں کے ہاں جو ہے یہ ہوتا ہے کہ چھت پر جانے کو جو ہے وہ حانس، چھت پر جانے کو دخول نہیں سمجھا جاتا، اس لیے وہ حانس نہیں ہوگا۔ اچھا، اہل عرب اس کو جو ہے وہ دخول ہی سمجھتے ہیں، اس لیے حانس ہو جائے گا۔ اب یہ بھی ہمارے عرف کی حیثیت سے ہم اس کو دیکھیں گے کہ جن جن مقامات پر جو ہے وہ گھروں کی چھت پر آنے کو دخول سے تعبیر کیا جاتا ہے تو حانس ہوں گے، اور اگر جو ہے وہ دخول سے تعبیر نہیں کیا جاتا تو حانس نہیں ہوں گے۔ اچھا، اب ایک اور بحث شروع فرماتے ہیں، المبحث الثالث العادۃ المضطردۃ هل تنزل منزلۃ الشرط۔ سوال یہ ہے اور ایک بحث بھی لے کر آ رہے ہیں کہ ایسی عادت جو عمومی ہو، عام عادت ہو، تو کیا یہ شرط کے منزلے میں ہوتی ہے، یعنی شرط کے قائم مقام ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ جیسے کلام کے اندر کوئی شرط رکھی جاتی ہے تو شرط کا بڑا اعتبار ہوتا ہے،
تو کیا وہ عادت جو عمومی عادت ہو وہ شرط کے قائم مقام ہو سکتی ہے یا نہیں؟ اب ذرا مثال سے سمجھیے گا۔ قال فی اجارۃ الظہیریۃ، فتاوی ظہیریہ کے کتاب الاجارہ کے اندر یہ بات بیان کی گئی ہے کہ والمعروف عرفاً کالمشروط شرعاً، وہ چیز جو عرفاً معروف ہو یعنی عمومی عادت ہو اس کی، تو وہ ایسے ہی ہے جیسے شرعاً کوئی شرط لگائی گئی ہو۔ وقالوا فی الاجارات، اسی لیے فقہا نے جو ہے وہ کتاب الاجارات کے اندر یہ بات بیان فرمائی ہے کہ لو دفع ثوبا الی خیاط، کہ اگر کسی شخص نے درزی کو کپڑے دیے لیخیطہ لہو، تاکہ وہ اس کو اس کے لیے سی دے، او الی صباغ، یا رنگریز کو کپڑے دیے لیصبغہ لہو، تاکہ وہ ان کپڑوں کو اس کے لیے رنگ دے، ولم یعین لہو اجرتا، لیکن اس نے کوئی اجرت معین نہیں کیا۔ ثم اختلفا فی الاجر وعدمہ، پھر ان دونوں کا آپس میں اختلاف ہوا اجرت کے حوالے سے، اجرت ہونے یا نہ ہونے کے حوالے سے۔ اب جو اجیر ہے وہ کہتا ہے کہ بھئی میں اجرت کا مستحق ہوں، اور مستاجر کہتا ہے کہ بھئی تم تو اجرت کے مستحق نہیں ہو کیونکہ ہم نے اجرت پر بات ہی نہیں کی تھی۔ وقد جرت العادۃ بالعمل بالاجرت، اب یہ ایسا کام ہے کہ اس پر عادت یہ ہے کہ یہ کام اجرت کے ساتھ ہی کیا جاتا ہے، جیسے کپڑوں کو رنگنا یا کپڑے سینا، یہ جو ہے وہ عادتاً ایسا ہی ہے، اور عمومی عادت ہے کہ یہ اجرت کے بدلے کیا جاتا ہے۔ تو فَهَلْ يَنزِلُ مَنزِلَةَ شَرْطِ الْأُجْرَةِ، تو اب کیا یہ عادت اجرت کی شرط کے قائم مقام ہوگی کہ ٹھیک ہے آپ نے بیان اگرچہ نہیں کیا لیکن یہ گویا کہ مشروط ہے پہلے سے؟ تو فرماتے ہیں فیہ اختلاف، اب اس میں جو ہے وہ فقہا کا اختلاف ہے۔ قال الامام العظمی، امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ لا اجرت لہ، آپ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ وہ اجرت کا مستحق نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، گویا کہ امام اعظم جو ہیں وہ عمومی عادت کو جو ہے وہ مشروط کی طرح، شرعاً مشروط کی طرح نہیں مانتے۔ وقال ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی، امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ ان کان الصابغ حریفا لہ ای معاملا لہ، امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ بھئی اگر یہ جو صابغ ہے یا صباغ ہے، رنگ دینے والا، رنگریز جو ہے، اگر یہ کام جو ہے اس کا پیشہ ہے، ای معاملا لہ، یعنی وہ اسی کام کے ذریعے معاملات کرتا ہے، فلہ الاجر، تو چونکہ وہ پیشہ ور آدمی ہے تو وہ اجرت کا مستحق ہوگا اگرچہ بیان نہ کیا ہو، وَإِلَّا لا، اور اگر وہ پیشہ ور آدمی نہیں ہے، ویسے کبھی کبھی جو ہے کپڑوں وغیرہ کو رنگ دے دیتا ہے، جب آپ نے اس کو کپڑے رنگنے کے لیے دیے اور اجرت بھی طے نہیں کی تو اب وہ اجرت کا مستحق نہیں ہوگا۔ وقال محمد رحمہ اللہ تعالی، امام محمد فرماتے ہیں کہ ان کان الصابغ معروف بہذہ الصنعۃ، یہ بالکل امام ابو یوسف کے قول کے قریب قریب جو ہے وہ بیان ہو رہا ہے۔ امام ابو یوسف نے اس کے پیشے کے اوپر زیادہ زور دیا، لیکن امام محمد فرماتے ہیں کہ اگر رنگ دینے والا اس صنعت اور اس کام کی وجہ سے مشہور ہے تو اچھا معروف بہذہ الصنعۃ بالاجر، کہ وہ اس حیثیت سے معروف اور مشہور ہے کہ وہ جو ہے اجرت لیتا ہے، وقیام حالہ بہا، اور اس کی حالت بھی اسی کے ساتھ قائم ہے، تو کان القول قولہ، تو پھر اسی سابق کی بات مان لی جائے گی اور وہ اجرت کا مستحق ہوگا۔ ٹھیک ہے، وَإِلَّا فَلَا اعتبار لِظَاہِرِ الْمُعْتَادِ، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر عادت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، کہ مطلب ٹھیک ہے اس کام پر اجرت ملتا ہے لیکن جس بندے نے وہ کام کیا ہے اس پر جو ہے وہ چونکہ وہ اس صنعت کے ساتھ اجرت لینے میں مشہور نہیں ہے، اس لیے وہ اجرت کا مستحق نہیں ہوگا۔ وقال الزیلعی، امام زیلعی نے فرمایا کہ والفتوى علی قول محمد رحمہ اللہ تعالی، فتویٰ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قول پر ہے، ولا خصوصیت للصابغ بل کل صانع نصب نفسه للعمل باجرت فان السکوت کالاشتراط، اور اس سے آگے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمائے کہ صابغ یعنی رنگ دینے والی کی کوئی خصوصیت نہیں ہے، بلکہ
کل صانع، ہر وہ صنعت کار، پیشہ ور آدمی یا کاریگر آدمی، نصب نفسہ للعمل، جو اپنے آپ کو کسی کام کے لیے مقرر کر دیتا ہے، بِأُجْرَةٍ، اجرت کے بدلے، فإن السکوت کالاشتراط، تو اس کی خاموشی اشتراط یعنی شرط کی طرح ہی ہے، گویا کہ وہ اجرت کا مستحق ہوگا، کیونکہ وہ اس کا پیشہ ہے، اس کا کام ہے، ذریعہ معاش اس کا یہی ہے، اس نے اپنے آپ کو رکھا ہی اس کام کے لیے، تو اب وہ اجرت کا مستحق تو ہوگا۔ ومن هذا القبیل نزول الخانی والدخول الحمامی والدلالی کما فی البزازیہ، فرماتے ہیں اسی قبیل سے جو ہیں وہ کیا ہے، یہ جو پہلے زمانے میں سرائے وغیرہ ہوتے تھے جہاں پر رات کو لوگ سفر کر کے آتے تھے اور وہاں پر رک جاتے تھے، وہاں پر رہنا، دخول حمام، حمام میں داخل ہونا، والدلال، اور کسی کو جو ہے وہ رستہ دکھانا، جیسے ٹریول کے لیے آپ جاتے ہیں تو وہاں پر جو ہے وہ کچھ لوگ جو ہے وہ آپ کو آفر کرتے ہیں کہ ہم آپ کو جو ہے مختلف جگہوں کی سیر کرائیں گے، تاریخی مقامات دکھائیں گے، تو ان کا اجارہ بھی اسی طرح سے ہے کہ اگرچہ یہ بیان نہیں کرتے، اب سرائے میں آپ جائیں گے، رات گزاریں گے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ فری آف کاسٹ وہاں پر رات گزاریں گے، لا محالہ ان کے کچھ چارجز وغیرہ تو ہوں گے، جیسے آج کل ہوٹلز وغیرہ ہوتے ہیں، اسی طرح حمام وغیرہ میں آپ جاتے ہیں نہانے کے لیے، غسل کرنے کے لیے، تو وہاں پر بھی ان کے کچھ نہ کچھ چارجز ہوں گے۔ اسی طرح اگر کوئی آپ کو ٹریول کراتا ہے، سفر کراتا ہے، اور وہ آپ کے ساتھ جا رہا ہے، آپ کو جو ہے نا مختلف تاریخی مقامات وغیرہ دکھا رہا ہے، تو اگرچہ وہ اپنی اجرت کا ذکر نہ کرے لیکن اجرت کا تو مستحق ہوگا۔ ہاں، اس میں کچھ چیزیں اس حوالے سے سمجھنے سے تعلق رکھتی ہیں، بالخصوص ٹریول کے حوالے سے، اور ایسے مقامات جہاں پر لوگ جو ہے نا گھومنے پھرنے جاتے ہیں، تو وہاں پر کچھ دھوکے باز طرح کے افراد ہوتے ہیں۔ آپ جو ہے وہ اپنا سفر کر رہے ہیں، سارا معاملہ کر رہے ہیں، اب وہ آپ کے ساتھ کچھ دیر تک آگے تک چلتے رہتے ہیں، بعد میں پیسوں کا مطالبہ کرتے ہیں، یا اس طرح کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں، آپ نے بھی سوشل میڈیا وغیرہ پر دیکھا ہوگا۔ تو اس حوالے سے یہ ہے کہ سب سے بہترین اور عمدہ طریقہ یہی ہے کہ پہلے ہی اجرت وغیرہ طے کر لی جائے، اور سارے معاملات جو ہیں ایسے طے کیے جائیں کہ کسی قسم کی کوئی جہالت باقی نہ رہے، ٹھیک ہے؟ تو جب آپ جو ہے وہ اجرت صحیح معنوں میں طے کریں گے اور کوئی جہالت باقی نہیں رہے گی، تو اس حوالے سے جو ہے وہ کوئی بھی خرابی پیش نہیں آئے گی۔ ومن هذا القبیل المعدی للاستغلال کما فی الملتقط، فرماتے ہیں اور اسی قبیل سے جو ہے المعد للاستغلال، وہ بھی ہے وہ چیز جسے استغلال کے لیے جو ہے وہ خاص کیا جاتا ہے۔ استغلال کا مطلب یہ ہے کہ آمدنی وغیرہ کے لیے جس چیز کو خاص کیا جاتا ہے، تو اس کی بھی جو ہے وہ اجرت وغیرہ لی جاتی ہے، اگرچہ صراحتاً ذکر نہ کیا جائے۔ مثال کے طور پر آپ کی کوئی سوزوکی ہے، کوئی گاڑی وغیرہ ہے جسے آپ نے اپنی آمدنی کا ذریعہ بنایا ہے، اب کوئی اسے استعمال کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر لامحالہ آپ اجرت کے مستحق ہوں گے، کرائے وغیرہ کے مستحق ہوں گے، ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یار چلو فلاں دوست کی گاڑی ہے تو چلو اس کے ساتھ چلے جاتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کرایہ وغیرہ نہیں لیں گے اس سے، بھائی وہ اس کا ذریعہ معاش ہے تو آپ اس کو اجرت تو دیں گے، اگرچہ وہ بیچارہ ذکر نہیں کر رہا، ٹھیک ہے۔ تو ہر وہ چیز جسے ذریعہ معاش کے لیے سبب بنایا جائے وہ بھی اسی قبیل سے ہے۔ وَلِذَا قَالُوا الْمَعْرُوفُ كَالْمَشْرُوطِ، اسی وجہ سے فقہاء نے فرمایا کہ معروف مشروط کی طرح ہے۔ فعل المفتى به، لہٰذا مفتیٰ بھی قول کے مطابق صارت عادتہ کالمشروط صریحا، لوگوں کی عادت جو ہے وہ صراحتاً مشروط کی طرح ہو گئی ہے، گویا وہ پہلے سے ہی چیز مشروط ہے، ٹھیک ہے۔ وَهُنَا مَسْأَلَتَانِ، امام ابن نجم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر دو مسائل ہیں، لم اراہما الآن، کہ میں نے ان کو صراحتاً کہیں پر دیکھا نہیں ہے، یمکن تخریجہما علی ان المعروف کالمشروط، ان کو بھی اسی طرح المعروف کالمشروط
کے اصول پر تخریج کرنا ممکن ہے، وہ فی البزازیتی، اور اسی طرح بزازیہ میں ہے کہ المشروط عرفاً کالمشروطی شرعاً، کہ جو چیز عرفاً مشروط ہوتی ہے وہ شرعاً بھی مشروط ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں اس کو یہیں تک رکھ لیتے ہیں۔ اچھا، اس حوالے سے میں مزید گفتگو یہ کروں کہ الاشباح والنظائر کے نصاب کو ہم فی الحال یہیں تک روک لیتے ہیں۔ تقریباً 6 سے زائد، یعنی 5 تو مکمل ہم نے اصول اور قواعد پڑھ لیے، اور 6واں قاعدہ ہمارا جو ہے وہ کافی حد تک ہم اس کو پڑھ چکے ہیں، اور اس کے حوالے سے جیسے عرف اور عادت کی بحث تو بہت پہلے سے ہماری چلتی آ رہی ہے، کئی جگہوں پر ہم نے شرح عقود وغیرہ میں اور کئی جگہوں پر ہم اس بحث کو پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو اب گزارش یہ ہے کہ مزید اس کا آگے آپ سب اپنا مطالعہ جاری رکھیں اور اس کو مزید آگے پڑھنے کی کوشش کریں۔ کوئی اتنی اس میں مشکل ابحاث نہیں ہے۔ امام ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انداز اور اسلوب آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اصول کو بیان کرتے ہیں، پھر اس کے تحت جو ہے وہ مسائل کو مختلف اعتبارات سے لے کر آتے ہیں، بعض مقامات پر فروعی قواعد کو لے کر آتے ہیں۔ اچھا، بعض مقامات پر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انداز یہ ہوتا ہے کہ کچھ استثنائی مسائل کو بھی لے کر آتے ہیں، تو ہر طرح سے گفتگو فرماتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور ہیں وہی مسائل جو عموماً ہم پڑھتے رہتے ہیں، بس بات یہ ہوتی ہے کہ کون سا مسئلہ جو ہے وہ کس اصول کے تحت آتا ہے، اور دوسری اس میں اہم ترین چیز یہ ہوتی ہے کہ بھئی مفتہ بھی قول کون سا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے یہی ہے کہ ہم اس کو فی الحال یہیں تک موقوف رکھتے ہیں، کیونکہ آگے جو ہے وہ پھر دیگر کتب بھی ہیں شامی وغیرہ، ان کو بھی پڑھنا ہے، اور اس کا بھی ایک اچھا خاصا نصاب کا سلسلہ ہے۔ تو الاشباح والنظائر جو ہے، جس طرح سے میں نے اس کی ابتدا میں یہ بات کہی تھی کہ یہ ایسی کتاب ہے کہ اس میں اگر ہم چند ایک قواعد کو بھی پورے سال تک پڑھتے رہیں تو وہ بھی کافی وافی شافی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن چونکہ نصاب کی حیثیت سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو بہت سارے جو ہے نا وہ ابحاث اس میں رکھ لیے گئے، اور شاید بعض جگہوں پر اس کو جو ہے وہ محض ریڈنگ کے طور پر جو ہے وہ اس کتاب کو پڑھتے ہوں گے، تبھی نصاب اس طرح سے جو ہے وہ مکمل ہوتا ہوگا، ورنہ اس کے جو مسائل اور اصول ہیں وہ اس نوعیت کے ہیں نہیں کہ ان کو اتنی جلدی پڑھا جا سکے۔ ٹھیک ہے، ایک ایک مسئلے پر بڑی طویل طویل ابحاث ہوتی ہیں، اور یوں سمجھیے کہ ہم نے کئی ابحاث کو جو ہے وہ ترک کر دیا، کئی تفصیلات کو جو ہے ہم نے اجمالاً اور اختصاراً بیان کیا۔ تو یہ جو معاملات ہیں ان کے پیش نظر جو ہے وہ زیادہ مناسب اور بہتر یہی ہے کہ فی الحال ہم اس کو جو ہے وہ یہیں پر روک دیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے چاہا تو مزید اس پر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ الکریم مزید چیزوں کو بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ آج کے سبق کے حوالے سے اگر کوئی سوال وغیرہ ہے تو ارشاد فرما دیں۔ جی، کوئی سوال وغیرہ ہے؟ نہیں، مکمل کتاب نہیں ہے، فن اول ہے، فن اول میں جتنے قواعد ہیں صرف وہی ہیں۔ فن اول ہی ہے۔ جی، میں انشاءاللہ بھیج دوں گا گروپ میں۔ پہلے میں وہ دوسرے نسخے سے پڑھا رہا تھا، اس میں کچھ غلط زیادہ ہو رہی تھی، پچھلے سال بھی اسی سے پڑھایا تھا، لیکن پھر مجھے یہ نسخہ نظر آیا، اس میں حاشیہ بھی ہے اور شرح بھی بہترین ہے، یہ میں انشاءاللہ بھیج دوں گا آپ کو۔